السلام علیکم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور یروشلم کی فتح کا واقعہ۔ یہ واقعہ تاریخ طبری، البدایہ والنہایہ، فتوح البلدان اور سیر اعلام النبلاء میں تفصیلاً مذکور ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، واقعہ کی ابتدا کچھ اس طرح ہے کہ شروع میں جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو پہلے تو آپ رضی اللہ عنہ نے موجودہ عراق کا کچھ حصہ جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا، صلح سے فتح ہو گیا، تو اس کے آگے کا حصہ فتح کرنا شروع کیا، جنگ سے فتح ہوا۔ بہت سا موجودہ عراق اس وقت جزیرہ کے نام سے جانا جاتا تھا، بہت سا موجودہ شام اس وقت جزیرہ کے نام سے جانا جاتا تھا، موجودہ ترکی کا ایک مختصر حصہ بھی جزیرہ کے نام سے جانا جاتا، وہ جزیرہ آپ نے جنگ سے فتح کیا۔ اور موجودہ ایران کے کچھ حصے، یعنی جسے فارس اس وقت کہا جاتا تھا، اس کے بھی کچھ حصے جنگ سے فتح ہوئے۔ موجودہ افغانستان کے بہت سے حصے جنگ سے فتح ہوئے، اور موجودہ عراق اور موجودہ شام کے جب کچھ حصے جنگ سے فتح ہو گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فتح یروشلم کی طرف توجہ فرمائی۔ لیکن جب سالاران اسلامی یروشلم کے قریب پہنچے تو وہاں کے باشندوں نے کہا کہ ہم صرف اس شخص کے ہاتھ پر امان نامہ لیں گے جو آپ کے امیر ہیں، اور ان کی نشانی ہماری کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو اونٹ کی مہار ہوگی ان کے ہاتھ میں، اور وہ پیدل چل رہے ہوں گے، غلام ان کا سواری پر ہوگا، اور وہ نہایت معمولی لباس میں ہوں گے۔ تو جب یہ بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے گوش گزار کی گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کوئی مذاکرہ نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک اونٹ لیا، ایک مشکیزہ لیا، اپنے خادم کو ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ آپ نے باری مقرر کر دی، چند میل پر خادم پیدل چلیں گے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سوار ہوں گے، اس کے آگے چند میل خادم سوار ہوں گے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پیدل چلیں گے۔ پھر اسی طرح چلتے چلتے جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے خادم کے ساتھ یروشلم کے قریب پہنچے تو پانی میں ایک جگہ کچھ پانی سا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ اس وقت پیدل چل رہے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ اس پانی والی جگہ پر اونٹ کی نکیل یعنی مہار پکڑ کے داخل ہو گئے، اور کچھ پرواہ نہیں فرمائی کہ آپ کے کپڑے بھیگ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جب آپ پہنچے ہیں، یروشلم کے دروازے قریب پہنچے ہیں، تو اسلامی سالاروں نے عرض کی کہ حضور کپڑے ذرا قیمتی پہن لیجئے، تو ذرا روب پڑے گا مشرکین کفار پر، تو یہودیوں پر، نصارہ پر۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے جو عزت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ کافی ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ پہنچے ہیں یروشلم کے دروازے پر، خود ان کا جو بطریق تھا، جسے انگریزی زبان میں پیٹریارچ کہتے ہیں، عیسائیت کا بہت بڑا درجہ ہے، وہ آیا استقبال کے لیے، اور اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دستے مبارک میں چابیاں رکھیں، اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس سونپ دیا گیا، یروشلم سونپ دیا گیا، اس زمانے میں اہلیہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد اقصیٰ میں اذان دلوائی، اور اس وقت قبۃ الصخرہ بہت پراگندہ حالت میں تھا، اس کی صفائی کافی عرصے سے نہیں ہوئی تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خود اپنے دامن میں کچرا اور گرد لے کر اور جو گندگی وہاں تھی اس کو لے کر صاف کیا، خود صفائی فرمائی، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کو مکمل اسلامی بنیادوں پر اس میں قائم فرمایا۔ اس وقت وہ وقت پہلا تھا اتنے عرصے کے بعد کہ مسجد اقصیٰ میں اذان گونجی تھی۔ یہ تھا فتح بیت المقدس یا فتح یروشلم کا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح، یعنی یہ تھا یروشلم یا بیت المقدس کا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہونے کا واقعہ۔ اللہ حافظ۔